بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام مسکان ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میری 3 بہنیں بھی تھیں جو مجھ سے چھوٹی تھیں۔ ان کا نام صوفیہ، سعدیہ، سمینہ تھا۔ وہ بھی میری طرح بہت خوبصورت تھیں۔ مجھ سے چھوٹی صوفیہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن پہلی بار میری تھی۔ میں نے BA کیا ہوا تھا، اس لیے میں صبح ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی اور نوکری کرتی تھی۔ شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی تھی۔ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میرے ماں باپ مجھ سے میرے پیسے نہیں لیتے تھے، لیکن میں گھر میں ہی لگا دیتی تھی یا پھر اپنی بہنوں کے لیے جہیز کا سامان خریدتی رہتی تھی، کیونکہ اتنی مہنگائی کے دور میں میرے ماں باپ کیسے 4 بیٹیوں کو رخصت کرتے۔ میرے ابو کا تو بیٹا بھی نہیں تھا کہ انہیں حوصلہ ہی ہوتا کہ بیٹا ہاتھ بٹائے گا۔ خیر، اس میں بھی رب کی کوئی مصلحت ہی ہوگی۔ مجھ سے چھوٹی میری بہن صوفیہ کو مجھ پر غصہ آتا تھا، کیونکہ میں مانتی ہوں کہ اپنی نوکری اور پڑھائی میں نے 3-4 سال ضائع کر دیے تھے، اور بڑی بہن کے ہوتے ہوئے چھوٹی بہن کی شادی ہونا یہ ہمارے خاندان کا رواج نہیں تھا، کیونکہ اگر بڑی بہن کے ہوتے ہوئے چھوٹی بہن کی شادی کر دی جاتی تو بڑی بہن کے لیے رشتے نہیں آتے تھے۔ بڑی بہن کنواری رہ جاتی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں ماننا چاہتا تھا کہ اگر بڑی بہن کے ہوتے ہوئے چھوٹی بہن بھائیوں کی شادی کر دی گئی ہے تو بڑے بہن یا بھائی میں ضرور کوئی نقص ہوگا۔ اس وجہ سے بڑی بہن کو کوئی بھی اپنے گھر کی بہو بنانے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میری بہن مجھ سے لڑتی رہتی تھی کہ جب تک میری شادی نہیں ہوگی تب تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اب تو اس نے بار بار بدتمیزی اور لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو اب سر عام کہتی تھی کہ تمہاری وجہ سے میری شادی بھی نہیں ہو رہی۔ اگر تمہاری شادی لیٹ ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی اپنی خوشیوں سے محروم رہیں۔ وہ امی سے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے لگتی تھی کہ اسے تو باہر کی ہوا لگ گئی ہے، یہ نوکری کرتی ہے اس لیے تم شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ میری شادی کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو گھر سے نکل جاتی ہے، باقی دونوں بھی اسکول پڑھنے کے بہانے چلی جاتی ہیں اور گھر کا سارا کام مجھ پہ ڈال کے چلی جاتی ہیں۔ خود محترمہ ٹیچر بن کے واپس آتی ہیں تو سو جاتی ہیں، وہ دونوں بھی واپس آ کر اکیڈمی چلی جاتی ہیں۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میری بہن بہت زیادہ جذباتی تھی، وہ آج کل ہر بات کا الٹا ہی جواب دیتی تھی۔ اچانک سے کہیں غائب ہو جاتی تھی، کسی کمرے میں چلی جاتی تھی اور اپنے موبائل میں مصروف رہتی تھی۔ سارا دن موبائل سے کان سے لگائے آہستہ آواز میں پتہ نہیں کس سے بات کرتی رہتی تھی۔ اگر کوئی پوچھتا یا تو لڑنا شروع کر دیتی یا پھر کہتی کہ آپ لوگ اس پر بلا وجہ شک کر رہے ہیں۔ کہتی تھی کہ میں گھر کے کام کرتی ہوں، لیکن گھر کے کام اتنے زیادہ نہیں کرتی تھی، اور اگر کر لیتی تھی تو پورا دن جتاتی رہتی تھی۔ امی کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی بہت خودسر ہوتی جا رہی ہے اور اس میں اس کی غلطی بھی نہیں ہے۔ تم بہنوں کو ہم نے پڑھایا لکھایا، اب تمہاری نوکری کے چکر میں 2-3 سال ضائع ہو گئے ہیں، اور لڑکی کے لیے 2-3 سال بڑے اہم ہوتے ہیں۔ خاندان والے بھی باتیں کریں گے۔ میرے امی ابو نے کہا کہ تم نوکری کرنا چھوڑ دو، تم نے پڑھائی بھی کر لی، 2 سال نوکری بھی کر لی، تمہارا شوق تھا، ہم نے نہیں روکا، لیکن اب ہم تمہاری شادی کروائیں گے۔ میں بھی مان گئی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالآخر عورتوں کو شادی ہی کرنی پڑتی ہے، اور میرا شوہر اچھا ہوتا تو میں نوکری تو شادی کے بعد بھی کر سکتی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا۔ جیسے ہم لوگ تھے اسی حیثیت کے حساب سے ہمارے گھر رشتہ آنا تھا۔ میرے بابا ایک پرائیویٹ نوکری کرتے تھے، اسی لیے کسی بڑی حویلی سے رشتہ نہیں آنے والا تھا میرے گھر میں، اور میرے لیے جس گھر سے رشتہ آیا وہاں ایک میرا شوہر تھا، اس کے ایک بھائی، ایک چاچا اور چاچا کا بیٹا تھا۔ اس گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ جلدی رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ میری ماں کو یہ بات اچھی لگی، ان کا کہنا تھا کہ عورتوں بندے کو بڑا ذلیل کرتی ہیں، 4 بندے ہیں، صبح کام پر جائیں گے، رات کو واپس آ جائیں گے، تم پیچھے اپنے گھر کے کام ختم کر کے آرام کرنا، سکون کرنا، پھر بچے ہو جائیں گے، پھر ان کو ٹائم دینا، نہ کسی کی خدمت کرنی پڑے گی، نہ کسی کو سزا نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا کہ ہاں، یہ بات بھی اچھی ہے، اگر وہ لوگ بھی صبح کام پر جائیں گے، پورا دن گھر نہیں ہوں گے، تو میں
बीच में नौकरी भी कर सकती हूँ। मेरी माँ ने कहा कि बिल्कुल, मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं इससे मुतमईन थी, मुझे कोई मसला नहीं था। मेरे शौहर की शक्ल देखने में बिल्कुल मुनासिब थी। उसे खूबसूरत मर्द तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मर्द वैसे ही मुश्किल से ही खूबसूरत होते हैं। बस मैंने इसको दिल से कबूल कर लिया। दोनों छोटी बहनें बहुत खुश थीं और मेरी बहन सूफिया का रवैया भी मेरे साथ अच्छा होने वाला था। लेकिन जैसे उसने दूल्हे को देखा तो न जाने किस बात का गुस्सा आ गया। अम्मी ने कहा कि क्या मसला है तुम्हें, अब तुम क्या चाहती हो? उसने कहा कि मेरी प्यारी बहन की शादी है और आप कैसे बंदे से करवा रही हैं, इन लोगों को इनकार कर दें। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम्हारी बहन ने भी हाँ कर दिया है और तुम कौन होती हो मशवरा देने वाली? तुम्हारा हर बात में बोलना ज़रूरी है। बस अब तुम चुप करके बैठ जाओ। तुम्हारी बहन की शादी हो गई तो 7-8 महीने बाद तुम्हारी भी शादी कर देंगे। फिर कुछ अरसे बाद उन दोनों का भी मुनासिब सा रिश्ता देकर रुखसत कर देंगे। हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तो फिर अल्लाह का घर देखने जाएंगे। अम्मी ने अपने प्लान बनाए हुए थे। हर इंसान का अपना प्लान होता है। मेरे शौहर का नाम कलीम था। इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। इसका एक भाई था जो मेरे शौहर से छोटा था। ये दोनों भाई अपने चाचू के साथ रहते थे। चाचू का भी एक बेटा था जो मेरे देवर की उम्र का था। चाचू की बीवी बेटे की पैदाइश पर फौत हो गई थी। तीनों लड़के चाचू को पापा कहा करते थे। मेरे शौहर कलीम के वालिदैन की वफात एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद चाचू नहीं अपने दोनों भतीजों को पाला था। फिर चाचू की शादी हो गई तो दोनों मियाँ बीवी ने दोनों भतीजों की जिम्मेदारी अच्छे से संभाली। लेकिन चाचू की बीवी की वफात बेटे की पैदाइश के वक्त हो गई तो चाचू ने तीनों लड़कों की परवरिश के लिए दोबारा शादी नहीं की, बल्कि सारी उम्र उन तीनों पर लगा दी। वो काफ़ी अच्छा इंसान समझा जाता था। मेरा बाप उसको पहले से जानता था। उनका कहना था उसने सारी उम्र अपने 2 भतीजों और बेटे के लिए वक्फ कर दी थी। मेरी शादी हो गई और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी कि एक अकेला घर मिल गया। ये घर अकेला ही था। मर्द कौन सा सारी ज़िंदगी घर में रहते हैं, वो तो सुबह जाते हैं तो रात को वापस आते हैं। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मैं बहुत खुश थी, पर अभी मेरी ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हुआ था कि मुझे एक ऐसी बात बताई गई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा शौहर मेरे कमरे में आया। वो मेरे लिए कोई तोहफा लेकर नहीं आया था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी। हम मिडिल क्लास लोगों में ये सारे चोचले नहीं होते। ये तो सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही दिखाया जाता है। हमारे तो हक महर भी माफ़ करवा दिए जाते हैं। मेरे शौहर ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। हमारे घर में कोई औरत नहीं थी। हम लोग कच्ची पक्की रोटियां बनाकर खाते रहे हैं। बड़ी मुश्किल हुई है। तुम आ गई हो तो सब कुछ संभाल लोगी। मैंने कहा हाँ, सब कुछ संभाल लूँगी। आपको घर के किसी मामले में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरा शौहर इस बात पर खामोश हो गया। उसने कहा कि चलो ठीक है, वैसे हमारे ख़ानदान की कोई औरत नौकरी नहीं करती, पर हम 4 बंदे हैं, कमाने वाले और 4 ही खाने वाले। अब तुम 5 भी आ गई हो। हमारे ज़्यादा खर्चे भी नहीं हैं, लेकिन अगर तुम मेरी एक बात मानने का वादा करो तो फिर मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। पर मैं तुम्हें ये बात बता दूँ कि ये बात मानने की मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। सब बातें करेंगे, मुझे कहेंगे कलीम तो बीवी की कमाई खा रहा है। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लोग आपको बातें नहीं करेंगे। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए भी नहीं, पर तुम्हारा शौक है तो चलो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैंने कहा कि मैं तो आपकी हर बात मानूंगी, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। उसने कहा कि ठीक है, तो फिर तुम मेरी ये बात मान लो। और वो बात ये थी कि मेरे शौहर मुझे वो बात बताई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान रह गई। पहले मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन कोई भी शख्स मजाक में भी ऐसी बात नहीं कर सकता। वो भी ऐसा शख्स जिसकी अभी शादी हुई और वो भी अपनी बीवी के साथ एक कमरे में बैठा है और आज उनकी सुहाग रात है, और ये बात कैसे कर सकता था। उसने मुझे कहा कि इस घर में तुम 3 दिन मेरी बीवी बनकर रहोगी और 4 दिन बाकी तीनों मर्दों की बीवी बनना होगा। मैंने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? आपको मजाक में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।
اس نے کہا میں بالکل مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، میں طلاق دے دوں گا۔ یہ بات اس نے کتنی آسانی سے کی تھی، یہ بات کرنا اس کے لیے کتنا آسان تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو اس گھر میں پہلے ہی کوئی پابندی نہیں ہے، تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، جہاں مرضی جاؤ، جس ٹائم اٹھو، جس ٹائم کھاؤ، نوکری کرو، اپنی ماں کے گھر جاؤ، تمہیں کسی بات سے نہیں روکا جائے گا، لیکن تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی، اور اگر تم نے یہ بات نہیں مانی تو میں ابھی تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ جب تمہارے ماں باپ کے گھر تم شادی کی پہلی رات طلاق لے کر جاؤ گی تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تمہارے ماں باپ تو دکھ سے ہی مر جائیں گے، تمہاری بہنوں کی شادی بھی کہیں نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ مذاق نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بری طرح حیران رہ گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو بے ہوش ہو گئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو تب بھی یقین ہوا کہ یہ جھوٹ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے جو کہا تھا وہ کر چکا تھا، اور میرے ساتھ ہی سب کچھ کر رہا تھا۔ 3 دن مجھے اپنے ساتھ رکھتا تھا اور 3 دن اپنے چچا اور بھائیوں کے پاس بھیج دیتا تھا۔ یہ چاروں چاچو بھتیجے سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ ان کی آپس میں دوستی تھی کہ اتنی دوستی میں نے 2 بھائیوں اور دوستوں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ کچھ بھی بانٹے بغیر استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن افسوس کہ مجھے بھی یہ شخص اپنے بھائیوں اور چاچو کے ساتھ بانٹ رہا تھا۔ جب میں احتجاج کرنے کی کوشش کرتی تو یہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا اور مجھے مارتا، کیونکہ میں اس کی بات اپنی مرضی سے نہیں مان رہی تھی۔ سب کچھ تو زبردستی سے ہو رہا تھا، اس لیے اس نے مجھے نوکری کرنے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ کوئی گھر ضرورت نہیں باہر جانے کی۔ وہ گھر کو تالا بھی لگا کر جایا کرتا تھا اور مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں سب کے سامنے یہ ثابت کروں کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دن تو اس نے عجیب سی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہاری بہن صوفیہ سے شادی کروں گا۔ میں نے کہا کہ خبردار، جو زبان پر میری بہن کا نام لے کر آئے تو میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ میری زندگی برباد کر دی ہے، اب اس کی زندگی برباد کرو گے، یہ میں تمہیں کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ اس بات پر میرا شوہر ہنسنے لگا اور کہا کہ چپ چاپ گھر میں بیٹھا کرو اور جو جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو، نہیں تو اتنا گند مچ جائے گا کہ تم اس کو کبھی بھی صاف نہیں کر پاؤ گی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری شادی کو تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، اگر یہ سب کچھ ابھی بھی سب کے سامنے آ جاتا تو کیا ہوتا۔ مجھے تو سب کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا رہا ہے، یعنی یہ بھی بتانا پڑتا کہ میری عزت تو پہلے ہی نیلام ہو چکی تھی اور پھر اس کے بعد مجھے طلاق بھی مل جاتی۔ میرے ماں باپ کے لیے تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ مجھے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، میرے لیے گھر میں ساری چیزیں موجود تھی، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ انسان کی خوشی چیزوں میں نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ نوکری کروں گی، پیسے کماؤں گی اور اپنے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں خریدوں گی، لیکن جب آپ کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہو پھر چھوٹی چھوٹی کیا بڑی خوشی بھی آپ کے دل کو خوش نہیں کر سکتی۔ میرا شوہر کوئی غیر قانونی کام بھی کرتا تھا، تبھی اس کے گھر میں اتنے پیسے آتے تھے، بتاتا نہیں تھا کہ کیا کام کرتا ہے۔ وہ چاروں ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ ہی واپس آتے تھے۔ گھر میں ہمیشہ گوشت وغیرہ ہی پکانے کا حکم دے کر جاتے تھے کہ گھر میں صرف گوشت وغیرہ پکایا جائے، سبزی ہم نہیں کھاتے۔ جب اللہ نے اتنے پیسے دیے ہیں تو ہم کیوں سادہ خوراک کھائیں۔ اس کے علاوہ چاروں کبھی کبھی نشہ بھی کیا کرتے تھے۔ میں تو اس بات پر حیران تھی کہ میری قسمت اتنے بری تھی۔ یہ لوگ میرے ماں باپ کے سامنے کتنے شریف بنے ہوئے تھے، پورے محلے میں سارے ان کی تعریف کرتے تھے کہ بڑے ہی شریف لوگ ہیں، اور اصل میں ان کی اصلیت کیا تھی؟ میرے پاپا نے تھوڑی بہت پوچھ گچھ کروائی تھی، آس پاس کے لوگوں سے پھر پوچھا تھا۔ ظاہر اتنا تو ماں باپ کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کسی نے بھی کوئی بری بات نہیں کی تھی۔ آج کل کسی انسان کا پتہ نہیں چلتا، جب تک آپ کا اس کے ساتھ رہنا سہنا نہیں ہوتا تب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ انسان کیسا ہے۔ میں تو سوچتی تھی کہ اچھی زندگی تھی، میری نوکری کرتی تھی، گھر میں رہتی تھی، اور اب میری زندگی کا تماشا بن گیا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی، لیکن میں گھر میں اکیلی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میری طبیعت خراب ہے اور کافی دن سے ہی شک پڑ رہا تھا شاید میں ماں بننے والی تھی، یہ سوچ کر ہی میں ڈر گئی، کیونکہ اس کے علاوہ بھی میرے دماغ میں اور بہت کچھ آ رہا تھا۔
मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती थी और ये बात मुझे किसी को भी नहीं बतानी थी, ना अपने शौहर को, ना ही घर के किसी और मर्द को। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे अपनी अम्मी के घर जाना है। जब से शादी हुई थी एक दफ़ा भी नहीं गई थी। उसने कहा कि अगर तुमने वहाँ कोई उल्टी सीधी बात की तो फिर तुम्हें पता है कि मैं क्या करूँगा। मैंने कहा मैं ऐसी बात नहीं करूँगी, सिर्फ 2-3 घंटे की बात है। मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। मेरी बहनें घर में थी। मैं पहली दफ़ा शादी के बाद घर आई थी, बस मकलावे रस्म के लिए आई थी और उसके बाद आज वापस आई थी। मेरी 2 छोटी बहनें तो मुझे देखकर चीखें मारने लग गईं। वो दोनों मुझसे बहुत मोहब्बत रखती थीं, क्योंकि मैं शादी से पहले अपनी तनख्वाह में से पैसे बचाकर उनके शौक़ पूरे करवाती थी। मगर मुझे लगा कि मेरी बहन सोफिया भी मुझे देखकर खुशी से निहाल हो जाएगी, मेरे गले लग जाएगी। मैं भी चाहती थी कि वो मेरे गले लगे और मुझे भी सुकून महसूस हो। लेकिन उसने दूर से सलाम किया। वो अजीब सी लग रही थी, जैसे उसे मुझे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर आऊँगी। मैंने कहा कि क्या बात है, अभी तक मुझसे नाराज़ हो? अब तो शादी हो गई है ना मेरी। अल्लाह तुम्हारे नसीब भी बहुत अच्छे करेगा, तुम्हें बहुत अच्छा दूल्हा दे। अम्मी बता रही थी कि तुम्हारे लिए रिश्ता भी देखा है। मेरी बहन सोफिया ने कहा था वो मेरी एक दोस्त का भाई है, अच्छे लोग हैं। अभी बात नहीं हुई, वरना आपको सबसे पहले बताते। मैंने कहा कि मुझे पता है ये सब कुछ इसी तरह होता है, लेकिन मैंने अम्मी को कहा कि अच्छी तरह से पूछ गछ कर लें। तुम बहुत अच्छे लोगों में जाओ, तुम्हें कभी ज़िंदगी में कोई मसला ना हो। मेरी माँ ने कहा कि अपनी किसी बहन को साथ ले जाओ, अकेले कहाँ जा रही हो? मैंने झूठ बोला था कि किसी से मिलने जा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बहनों में से किसी को साथ नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि जाने वहाँ पर क्या होता, डॉक्टर किस तरह की बात करती। वो शादीशुदा भी नहीं थी। मैं उन्हें ऐसी जगह नहीं ले जाना चाहती थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद ही जाऊंगी और 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मुझे आज ही डॉक्टर के पास जाना था। बहुत डर रही थी कि डॉक्टर ज़िंदगी में कभी भी इतना नहीं डर रही थी। पता नहीं किस बात का डर लग रहा था। मेरे शौहर को पता नहीं चलने वाला था कि मैं कहाँ गई हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। शायद मैं बहुत कमज़ोर और बुज़दिल हो गई थी। डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे चेक किया तो उसने कहा कि जी आप माँ बनने वाली हैं। मैंने कहा कि मैं बच्चा नहीं रखना चाहती, तो वो हैरान रह गई। उसे कहा कि क्या मुसीबत है, आजकल लोगों को क्यों लोग बच्चों को नहीं रखना चाहते। उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया और जलील करना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में आंसू भी आ गए, लेकिन उसने फिर भी मेरी किसी बात का लिहाज नहीं किया था। मैंने उसको सब कुछ बता दिया और अपने माँ बाप की कसम खाई तो वो हैरान रह गई। उसने कहा कि आप ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हैं? मैंने कहा कि अपने माँ बाप की इज्जत के लिए। डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं करो और उसने मुझे एक औरत का नंबर दिया। उसने कहा कि तुम उस औरत को कभी भी फ़ोन करो, वो कुछ भी मत बोलो, सिर्फ उसको कहना कि मेरी मदद करे या मुझे मदद की ज़रूरत है, या फिर इतना बोल देना कि मदद, और फ़ौरन तुम्हारे घर पर आ जाएगी। तुम्हारे नंबर से तुम्हारी लोकेशन निकाल लेगी। एक तंजीम से ताल्लुक़ रखती है, तुम जैसी औरतों की मदद करती है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा कर लूँगी। जबकि मैं ऐसा नहीं करने वाली थी, पर डॉक्टर ने मेरी मदद कर दी, क्योंकि पहला महीना था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इन 4 मर्दों की औलाद पैदा करूं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि किसकी औलाद है। मेरी हालत बहुत बुरी थी, मैं ये नहीं करना चाहती थी। इस बच्चे को कोई कसूर नहीं था, लेकिन मुझे ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा। मैंने अपने शौहर को कहा कि आपको शर्म नहीं आता? मैं आपके निकाह में हूँ, मेरा हिसाब आपने देना है। आपको तो मेरा मुहाफ़िज़ होना चाहिए था, और आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? अभी भी वक्त है, ये सारा सिलसिला रोक दें, ख़त्म कर दें, नहीं तो आपको बहुत सज़ा मिलेगी। उसने कहा कि तुम मुझे अल्लाह से डरा रही हो? तुम्हें पता है हम इससे पहले न जाने क्या क्या कुछ कर चुके हैं, तब तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर आज हम पर कौन सा अज़ाब आ जाएगा? और वैसे भी एक बेबस इंसान दूसरे इंसान को अल्लाह से डराने के अलावा और क्या कर सकता है? बीवी, तुम जैसी औरतें बड़ी देखी हैं, अपनी औकात में रहो। अगर चाहती हो कि सारा कुछ ठीक रहे, नहीं तो सिर्फ तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हारी बहनों को तुम्हारे घर से उठा लूँगा और तुम्हारे माँ बाप को इतना बदनाम कर दूंगा कि जब एक बेटी की जगह 4 बेटियों की रुसवाई देखेंगे तो एक पल भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। क्या तो यही चाहती है? उसकी बातें मेरे दिमाग पर हथौड़ी की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ मेरे शौहर के भाई और चचा थे, जिनकी शक्ल देखकर ही मेरे तन बदन में आग लग जाती थी।
میں ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ ان کی شکلیں ایسی تھی کہ جیسے اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کا دکھ دیا تھا، ان کی زندگی برباد کی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہی میرے شوہر کو بری بری پٹیاں پڑھاتے تھے اور اس کو اس سب کی طرف لگانے والا یہی لوگ تھے، کیونکہ میرے شوہر کا چاچا بڑا تھا۔ اسے شوہر کو منع کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ دنیا کے سامنے اس کا باپ بنا پھرتا تھا تو باپ کی طرح اسے سمجھا بھی تو سکتا تھا۔ یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، میری نفسیاتی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ اگر کل کو میری ماں باپ کو یہ پتہ چلتا کہ ان کی عزت رکھنے کے لیے میں اپنی عزت نیلام کرتی رہی ہوں تو پھر اس بات کا کیا فائدہ ہوتا، کیونکہ جو برا ہونا تھا وہ تو ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میری دماغی حالت اتنی بری ہو گئی کہ میں نے سوچ لیا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن ان کی بات نہیں مانوں گی اور اپنے شوہر کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی۔ آج مجھے کچھ بھی کھونے کا ڈر نہیں تھا۔ میری اولاد کو مجھے خود ہی ختم کرنا پڑا، اور جب عورت سے اس کی عزت چھین لی جاتی ہے تو اس کے پاس ویسے ہی کیا رہ جاتا ہے۔ میرا شوہر غصہ ہو گیا۔ اس نے اپنے چچا کو بھی بلا لیا اور کہا کہ یہ بات ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ تب اس نے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یہ سننے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا تو یہاں سے جا سکتی ہو، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ تمہیں بھی پتا ہے۔ تمہاری جگہ تمہاری بہنیں آ جائیں گی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہاں سے جاؤں گی اور پھر میں اپنی بہنوں کو اپنی جگہ پہ بھیج دوں گی؟ کیا میرا دماغ خراب ہے؟ اس نے کہا کہ دراصل تم خود اپنی بہن صوفیہ کی جگہ پر آئی ہو۔ اس کی بات پر حیران رہ گئی اور اس نے کہا کہ چپ چاپ یہیں پر رہو، نہیں تو پھر تمہیں ایسی بات کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ تم اور بھی زیادہ پریشان ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو؟ بتاؤ مجھے سب کچھ۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے میری بہن صوفیہ کی تصویریں دکھائیں، کال وغیرہ سنائیں اور وائس نوٹس بھی۔ دراصل میری بہن صوفیہ ان چاروں مردوں کے ساتھ فون پر باتیں کیا کرتی تھی، اپنی تصویریں بھیجا کرتی تھی اور ان چاروں کے ساتھ چکر میں تھی۔ تبھی تو سارا دن فون کان سے لگائے رکھتی تھی اور اس کے پاس سارے ثبوت تھے۔ اس نے اپنی تصویریں بھیجی تھی۔ اس کے علاوہ میری بہن صوفیہ سے مل بھی چکا تھا اور اسی نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ ہمارے گھر رشتہ بھیجو اور کسی بھی طرح رشتہ کراؤ تاکہ میری بہن گھر سے نکلے اور میری شادی ہو سکے، کیونکہ وہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہی تھی اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کر رہے تھے، لیکن پھر شاید اس کے دماغ میں بات آئی ہو کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس نے شادی سے اختلاف بھی کیا تھا، لیکن تب تک رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ مجھے اس دوزخ میں دھکیلنے والی میری بہن صوفیہ تھی۔ ان کے پاس سارے ثبوت ہیں، مگر میں ان کی بات نہیں مانتی تو یہ میری بہن صوفیہ کو آرام سے بدنام کر سکتے تھے۔ دونوں چھوٹی سعدیہ اور سمینہ کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ ان کے پاس صوفیہ کی وائس نوٹ کی ویڈیو بنا سکتے تھے۔ اس نے اپنی ویڈیوز بھی ان کو بھیجی ہوئی تھی، ان کے پاس اس کی تصویریں بھی تھی۔ میں تو زمین پر ایسے گری کہ جیسے میرے وجود سے روح نکل گئی ہے۔ دوسری طرف یہ بات یاد آئی کہ میری بہن جس گھر میں شادی کرنا چاہتی تھی اسی گھر میں اس کی شادی ہو رہی تھی اور وہ کافی اچھے لوگ تھے۔ اب کیا مجھے یہ سب کچھ اپنے ماں باپ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بہن کی زندگی برباد کر دیتی، پھر اس کی شادی بھی اس گھر میں نہیں ہوتی اور وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں بھی گر جاتی؟ کیا مجھے اس سے بدلہ لینا چاہیے تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا؟ کیا مجھے اس کے ہاتھوں وہی کرنا چاہیے تھا؟ تبھی وہ میرے سامنے کچھ شرمندہ لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے میری مدد تو نہیں کی تھی نا۔ میں تو دو رائے پر آ گئی تھی۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں خودکشی کر لوں اور اپنی جان لے لوں، کیونکہ اسی طرح سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا، میرا صدمہ بھی ختم ہو سکتا تھا اور میری بہنوں کی زندگی خراب نہ ہوگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی جان دے دوں گی اور میں آخری دفعہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ مجھے بس ان سے ملنے کے لیے جانا ہے اور اس کے بعد تو مجھے لینے کے لیے آ جانا۔ اس نے کہا کہ میں شام کو لینے آ جاؤں گا۔ میں وہیں پہ تھی لیکن وہ بھی آیا نہیں۔ شام سے رات ہو گئی، میں نے بھی اس کو فون نہیں کیا کہ جتنی دیر نہ آئے اتنا ہی اچھا ہے۔ ویسے بھی مجھے اس کی شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھی تھی، ان سے باتیں کر رہی تھی، اپنی ماں سے اپنے بچپن کے قصے سن رہی تھی۔ اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ
مجھے سکون مل جائے گا اور میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے پاپا کو کسی کی کال آئی اور وہ باہر چلے گئے۔ پھر وہ میری ماں سے کوئی بات کرنے لگے اور میں نے نہ سنا کہ وہ میرے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کو یہ بات آہستہ آہستہ بتانا۔ پھر امی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر، چچا اور اس کے بھائی کام سے واپس آ رہے تھے جب ایک ٹرالے سے ان کی کار ٹکرا گئی اور تمہارا شوہر اور چچا موقع پر دم توڑ گئے، لیکن تمہارا ایک دیور ہسپتال جا کر مر گیا اور ایک ابھی زندہ ہے مگر اس کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ میں حیران رہ گئی، زمین پر بیٹھ گئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بات کے نہیں کہ وہ تینوں اس دنیا سے چلے گئے تھے، بلکہ اس بات کے کہ آج میں نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو حرام موت کے حوالے کر کے گناہ گار ہو جانا تھا، لیکن اللہ نے میرا فیصلہ کر دیا تھا، میرا انصاف ہو گیا تھا۔ وہ 3 درندے اس دنیا سے جا چکے تھے، چوتھا موت کے منہ میں تھا اور میری بہن کا گھر بھی بچ گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ ان ساری باتوں کا ذکر بھی نہیں کیا۔ ان چاروں کے مرنے کے بعد ان کا وہ گھر اور ساری جائیداد میری ہو جانی تھی۔ ابو نے بتایا کہ میرا جو دیور ابھی زندہ ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے، وہ مجھے اسپتال میں بلا رہا ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کیوں بلا رہا ہے۔ میں ان میں سے کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تینوں مردود مر چکا تھا۔ میں چوتھے کے مرنے کا بھی انتظار کر رہی تھی۔ میں ابو کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میں اسپتال کیوں نہیں جانا چاہتی، اس لیے میں نے چادر لی اور چپ چاپ ابو کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ ابو کسی کام کے سلسلے میں ریسیپشن پر ہی رک گئے تو میں جلدی سے اس کمرے میں گئی جہاں میرا دیور مختلف نالیوں سے جکڑا ہوا لیٹا تھا۔ مجھے دیکھتے اس نے بے بسی سے اپنا سر جھٹکا شروع کر دیا۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے آگے جوڑ دیے۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اس زمین پہ تھوکتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ میں ان میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنا بدلہ آخرت میں لینا چاہتی ہوں۔ میں اپنے شوہر کے گھر میں واپس آ گئی۔ شام تک ابو نے بتایا کہ وہ بھی مر چکا ہے۔ ان چاروں کی تدفین کر دی گئی۔ ان کی موت پر خوشی سے رقص کرنا چاہتی تھی مگر دنیا دکھاوے کو رونا پڑا۔ میں جس گھر میں رہ رہی تھی وہ میرے نام ہو گیا۔ مجھے آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ میرا شوہر، اس کا چچا اور اس کے بھائی کیا کام کرتے تھے۔ یقیناً کوئی غیر قانونی کام کرتے تھے کہ ان کا بینک بیلنس بہت زیادہ تھا۔ جس گھر میں رہ رہی تھی وہ گھر بھی بہت بڑا تھا۔ میں نے اس گھر کو ان خواتین کے لیے پناہ گاہ بنا لیا جو میرے جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے گناہ کی دلدل سے نکال کر اپنے پاس لے۔ اس وقت میرے ساتھ 15 خواتین رہ رہی ہیں جو گناہ کی زندگی گزار رہی تھیں لیکن گزارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے مجھے اللہ نے ان کی زندگی بچانے کا سبب بنا لیا۔ میری باقی تینوں بہنوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں، تینوں اپنے اپنے گھر خوش ہیں۔ امی ابو بھی حج کر چکے ہیں۔ وہ تینوں کی طرف سے مطمئن ہیں لیکن مجھے فورس کرتے ہیں کہ میں شادی کر لوں۔ میں شادی کر لوں گی کیونکہ میں جس اسکول میں وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز ہو چکی ہوں، اس اسکول کے پرنسپل نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا ہے۔ پرنسپل کی بیوی فوت ہو چکی ہے اور بیٹے باہر کے ملک شفٹ ہو چکے ہیں۔ وہ تنہائی سے گھبرایا ہوا شخص ہے، مجھے وہ اپنے لیے بہترین لگا ہے۔